حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اپنی جان جیسی متاع عزیز اس راہ پہ نچھاور کر دوں۔ اتنے بڑے کام کی اجازت ہے کہ فرمایا گیا کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے آنے والا
اجازت طلب کرتا ہے، الائے کلمات الحق میں اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ اور اجازت حضور علیہ السلام سے طلب کر رہا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا رتبہ بیان ہوگا کہ یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ اس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنے باپ کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام کو اچھا نہ لگا، فرمایا باپ کے آگے نہ چلا کرو، پیچھے چلا کرو۔ یہ اسلام خوبصورت دین ہے۔ اسلام ہمیں آپ نے علماء سے کئی مرتبہ وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ اب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ کا اختلاف بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کا ادب آپ کے پیش نظر رہے، لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ہو سکتا ہے والد صاحب کی کاروبار میں ایک اپنی رائے ہے، بیٹے نے خود اپنی چیزوں کو مینج کیا، اس کی ایک اپنی رائے ہے، اختلاف ہو سکتا ہے مذہب کے عنوان پر، سیاست کے عنوان پر، دیگر امور دنیا میں کسی جگہ پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف اتنا نہ بڑھ جائے کہ لہجے میں ادب ہی نہ رہے، آنکھوں میں ماں باپ کا حیا بھی نہ رہے۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اپنا موقف، اپنی بات اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسلام سب کو آزادی ہے رائے کی، اس طرح سے اجازت دیتا کہ ادب کے ضابطے پیش نظر رہے۔ اور قرآن مجید نے یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں باقاعدہ اس مضمون کو بیان کیا کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ کہا اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، یہاں باقاعدہ ذکر کیا قرآن نے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اصل امتحان شروع اس وقت ہوتا ہے جس وقت ماں باپ بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، گھر کے اخراجات برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو سب کو ماں باپ اچھے لگتے۔ اصل امتحان اس وقت پڑتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب وہ محتاج ہیں اولاد کے، اس وقت اصل امتحان ہے کہ اب اولاد کیا کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ اف ولا تنہرہما، تم بات کرنا چاہتے ہو خیال کرنا، یہاں اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا تو پھر بات کرنی کیسی ہے؟ قرآن نے خود رہنمائی کی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا ان کے ساتھ قول کریم کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ نرم لہجے میں تم نے بات کرنی۔ اف نہیں کہوں گا مالک، میں جھڑکوں گا بھی نہیں، نرم لہجے میں بھی بات کروں گا، تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عجز کے، عاجزی کے، محبت کے، رحمت کے بازو بھی پھیلائے رکھ۔ اللہ اکبر۔ تیری باڈی لینگویج، تیری فزیکل اپیرنس، تیری حیت ماں باپ کے سامنے ایسے ہونی چاہیے کہ پتہ لگے تو عاجز بندہ بن کے ماں باپ کے سامنے اولاد کھڑی ہے۔ تو کیا پھر حق ادا ہو جائے گا؟ اف نہیں کہوں گا، جھڑکوں گا بھی نہیں، نرم لہجے میں بھی بات کروں گا، عجز کے بازو بھی پھیلا کے رکھوں گا؟ تو کہا نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کیا کر کہ مالک جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے، تو بھی ان کے اوپر اسی طرح کرم فرمانا، تو ان کے اوپر یوں ہی شفقت فرمانا۔ یہ آخری دعا، اور پھر آگے مضمون دیکھیے، یہ پیک ہے مضمون کی، اور آگے پھر قرآن کا لہجہ۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کبھی قرآن بیٹھ کے پڑھیں، آپ کی روح پکار اٹھے گی، یہ خالق کا ہی کلام ہے، یہ رب کا ہی کلام ہے۔ یہ سارا مضمون بیان کیا، اور آگے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی میٹھے میٹھے لہجے میں بات کرتا ہے ماں باپ کے سامنے، پاؤں بھی دباتا ہے، سر بھی جھکا کے رکھتا ہے، اور جھڑکتا بھی نہیں ہے، ان کے لیے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے لوگوں کے سامنے دعا بھی کرتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ جناب بابا جی کی رجسٹریاں اس کے پاس ہیں، تو یہ اس لیے اپنے سارے میٹھے لہجے اپنا رہا ہے، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو قرآن جھنجھوڑ رہا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ کرنا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل کے اندر کیا ہے، جو اندر ہے تیرا رب اس سے واقف ہے۔ تو بھائی آئے، انہوں نے کہا ہم نے ابا جی کو اپنے گھر 8 دن رکھنا ہے، تو کہتا ہے نہیں، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو ہے تو واقعی ماں باپ سے اتنا پیار کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تیری نظر اس رجسٹری پہ ہے، کہیں بائی لے کر گیا تو وہ انگوٹھا نہ لگوا لے، نہیں، تو اس لیے تو اندر سے کچھ اور ہے۔ تو کہا ربکم عالم بما فی نفوسکم، جو تمہارے اندر ہے نا رب اس کو جانتا ہے۔ اچھا بیک وقت جملہ ایک ہے لیکن پہلو دوسرا بھی سامنے آ جاتا ہے۔
کوئی بیچارہ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں ماں کا بڑے ہاسپٹل سے علاج کرواؤں، میں اچھی اچھی میڈیسن لا کے دوں، اچھا کھانا پیش کروں، لیکن اس کا بجٹ اجازت نہیں دیتا، اس کے اپنے بچے چھوٹے ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ تعلقات نہیں ہے، دل اس کا کرتا ہے میں بہت کچھ کروں۔ قرآن کی وہی لفظ ہیں، ربکم عالم بما فی نفوسکم، پریشان نہ ہونا، تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، دونوں کو سہارا، دونوں کی کہانی کھول دیتی ہے۔ دیکھو ماں باپ کی خدمت ہے، کوئی واقعی اخلاص سے کرتا ہے، اچھا تیسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے، کوئی جینون واقعی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے، ادب کا انداز رکھتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ رجسٹریوں کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کیسے تسلی دے رہا ہے؟ ایک جملہ قرآن کا، ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تم نے اس رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، تم نے دولت کے جو ہے وہ انبار حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ تو کتنا خوبصورت قرآن کا لب و لہجہ ہے۔ قرآن یہ سکھانا چاہتا ہے، اور علماء نے اس بات پر بھی کلام کیا اور کہا کہ ماں کافرہ بھی ہو تو پھر بھی اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اولاد نے معاملات دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کی علماء نے ایک مثال بھی لکھی، کہا کہ اگر ماں بچے کو کہتی ہے کہ مجھے بت کدے میں چھوڑ کے آؤ، میں بتوں کی پرستش کرنا چاہتی، تو کہا اب بیٹا ماں کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن اگر وہاں سے ماں فون کرے اور کہے کہ بیٹا مجھے گھر چھوڑو، کہا اب اطاعت کرے گا، اب فرما برداری کرے گا، اور ماں کی یہ بات قبول۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں تو یہ اسلام سکھاتا ہے کہ تم نے اف بھی نہیں کہنا، تم نے جھڑکنا بھی نہیں ہے، تم نے نرم لہجے میں بات بھی کرنی ہے۔ تو اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح آزمائش میں نہ ڈالیں۔ بعض اوقات ماں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو باپ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اولاد درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو ان چیزوں میں بھی ماں باپ کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کوئی حکم نہ دیں اولاد کو، ورنہ دوسری مقام پر علماء نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکم میں باپ کو ترجیح دے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے۔ حکم میں ترجیح کیا ہے کہ ایک کام ماں کہہ رہی ہے، ایک باپ کہہ رہا ہے، تو ظاہر فیصلہ بعض اوقات ایسا کام ہے کہ ایک کی مانی جائے گی۔ علماء نے کہا اس وقت باپ کی بات کو ترجیح دے، اور اگر باہر سے آیا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے لایا ہے یا ٹانگیں دبانا چاہتا ہے ماں کی، تو پہلے ماں کی دبا لے پھر باپ کی دبا لے۔ تو خدمت میں ماں کو ترجیح دے، حکم میں باپ کو ترجیح۔ اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا گیا۔ تو 3 باتیں علماء نے لکھی، وقت سمٹ رہا ہے، کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں چاہوں گا آج کی اس نشست سے میں اور آپ انگلیوں پہ یہ 3 باتیں گن لیں، اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں پہ ہم عمل پیرا رہیں۔ اور صرف آج کی اس مجلس میں نہیں، جب کبھی بھی کسی دین کی مجلس میں، کسی محفل میں آپ بیٹھیں تو اس انداز میں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ مالک جو آج تیرے رسول کے فرامین سنو، مالک مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ چونکہ اصل چیز تو عمل ہے صاحبو۔ ہمارے ہاں محافل تو بہت ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی اتنی محفلوں میں آپ جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا، جھوٹ اسی طرح چل رہا ہے، دھوکہ اسی طرح چل رہا ہے، فریب اسی طرح چل رہا ہے، خیانت اسی طرح چل رہی ہے، رشوت اسی طرح چل رہی ہے، مسجدیں ویران ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ تو میں کہتا ہوں آپ کا سوال بالکل اعتراض ویلڈ ہے، میں اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو محافل ہو رہی ہیں ان میں ہے کیا۔ اس طرح ذرا اپنے شہر کی ہم محافل اٹھا کر اینالائز کریں کہ آ جا کر ہماری محفلوں میں بچا بھی کیا ہے۔ بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب، اور ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ بینکوں سے نوٹ نکال لائے اور یوں کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے پھینکنے شروع کر دیے۔
تو میں کہتا ہوں اس طرح کی 100 کیا 1000 کیا 1,00,000 محفلیں بھی کروا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ اس میں مقصود ہی کچھ نہیں۔ بلانے والا چاہتا ہے کہ صبح شہر میں پتہ لگے میں نے اتنا بڑا جلسہ کروایا اور پورے شہر میں بڑے بڑے بینرز لگیں تاکہ مذہبی ونگ جو ہے اس کے اندر بھی میری اہمیت ہو۔ چونکہ تجارت کی مارکیٹ کا تو میں صدر ہوئی ہوں، لیکن اب میں کچھ عمرے کے ٹکٹ رکھتا ہوں اور کچھ چیزیں رکھتا ہوں تاکہ مذہبی حمایت بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ ان لوگوں کا مقصود تو یہ ہوتا ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے۔ ویسے تو بلانے والے بھی اگر تھوڑی سی عقل اور دانائی سے کام لیں تو جس وقت ٹائم لے رہے ہوتے ہیں 2 ماہ پہلے، تو وہ جس طرح کلومیٹر ناپ کے ریٹ لسٹ پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 60 کر لو، کہتا ہے نہیں 55 سے نیچے نہیں آئیں گے، تو اس وقت ہمیں اچھی طرح پتہ لگ جاتا ہے ہم نے کتنا بڑا عاشق رسول بلایا ہوا ہے۔ جب وہ اتنی ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے پھر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کتنا بڑا عاشق رسول ہے، اور پھر عقل کا ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا۔ وہ جو 60,000 میں ہم نے بک کیا ہوا ہے وہ سٹیج پہ بیٹھ کے عشق کی سندیں بانٹ رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، تو پھر بھی ہم لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا ذوق آتا ہے۔ ورنہ 60,000 کا وہ عاشق ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے، اور وہ پھر سندیں دے رہا ہوتا ہے اور وہ شعر کسی کے نام کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی 1,00,000 محفلیں کروا لیجیے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے شیخ تو فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تم مجھ سے پوچھو کہ تقریر کیا ہے تو فرماتے کہ بیٹا، شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ مبلغ جب گفتگو کر رہا ہو، اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو، اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو، اور وہ آرزو کر رہا ہو کہ مالک لفظ تو میں بول رہا ہوں، اثر کی شیرینی تو ان کے دلوں میں اتار دے۔ جب آنے والے کا جذبہ یہ ہوگا میری بات سمجھ آ جائے، لوگوں کو عمل کی ترغیب مل جائے، اور باہر سننے والے ہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوں کہ مالک جو آج سنے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دینا، تو پھر نتائج ضرور آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اخلاص کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ تو میں آپ سے بڑے درد دل سے کہنا چاہوں گا، یہ 3 باتیں مختصر یاد کر لیجئے، اور ساری زندگی ہر رات سونے سے پہلے دیکھیں کیا میں یہ 3 کام کر رہا ہوں، اور یہ وہ 3 کام ہیں جس سے ماں باپ کی خوشنودی، ماں باپ کی رضا، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، زندہ ہوں تب بھی، وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائیں، تو یہ باعث سے برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے؟ تو یقیناً دوست احباب اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن روزانہ تو یہ محفل نہیں ہو سکے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور بعض اوقات کسی کو کیا بلانا، ہمارے اپنے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم خود اہتمام سے بیٹھ سکیں۔ تو دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لے گا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔
آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی نحوست ہے اس گھر میں یار۔ صبح کے وقت تو گھر کے صحن میں اگے ہوئے درخت پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوں، حشرات الارض بھی بلوں سے منہ نکال کے اپنے رب کی تسبیح بول رہے ہوں، اور یہ حضرت انسان لمبی تان کے سوئے ہوں، اور پھر چٹکی بجتی ہے الارم کی کہ 8 بجے کے بعد جو فیکٹری میں لیٹ پہنچا اس کی تنخواہ کٹ جانی ہے، تو پھر ایک دم 220 کی سپیڈ پہ یہ انسان تیار ہوتا ہے۔ دوڑ لگتی ہے، اسکولوں کی بھی، کالجوں کی بھی، دفتروں کی بھی، محکموں میں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا جناب یہ حاضری کا ٹائم ہو گیا، جناب یہ پے کٹتی ہے اگر 10 منٹ لیٹ آ جائے۔ کتنی فکر لگی ہوئی ہے اور دوڑ لگی ہے، پورا شہر آباد ہے۔ گھنٹہ پہلے 6:30 بجے جب نماز کے لیے مؤذن پکار رہا تھا، 1 گھنٹے کا فرق ہے، کوئی لمبی چوڑی نیند بھی نہیں پوری ہوتی، سردیوں میں تو مزید جو ہے 1 گھنٹے کا فرق ہے نا۔ 1 گھنٹے کے بعد ناشتے والی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، ریل پیل بھی ہے، ہجوم بھی ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن 1 گھنٹہ قبل جب اس کا نمائندہ پکار رہا تھا اس وقت کوئی اٹھ کے آنے کے لیے آمادہ نہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ اعمال تو دیکھ۔ ہم بھی تو دیکھیں، ہم آج کتنے لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، بس بے برکتی ہے، نحوست ہے، پتہ نہیں کسی نے بندش ڈال دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں۔ او میاں کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو نفسا نفسی کا دور ہے۔ کسی نے کیا کرنا ہے جناب؟ آپ خود دیکھیے، میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ ایک عرصہ ہو گیا کوئی فجر کے وقت اٹھا ہی کوئی نہیں ہے، تو میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس پر گھر میں میٹنگ بیٹھنی چاہیے۔ میں بھی گزشتہ نشست پہ بھی کہہ رہا تھا، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ باپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ ماں چیزیں مینج کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے بڑھ جاتے ہیں گھروں کے کہ ماں باپ بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس وقت مہنگائی ہے، معیشت کا بحران ہے اور کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر باپ اپنے بچوں کو بٹھا لیتا ہے، بیٹیوں کو بٹھا لیتا ہے، سارے گھر والے پلان کرتے ہیں کہ کیا کریں، اخراجات تو بہت زیادہ ہیں۔ بیٹیاں کہتی ہیں کہ جی ہم ٹیچنگ کر لیتی ہیں، بیٹا کہتا ہے میں ٹیوشن پڑھا لیتا ہوں، ماں کہتی ہے میں گھر میں سلائی مشین چلا لیتی ہوں، اور چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ آج کے بعد موٹر بھی میں ٹائم سے بند کروں گا، بلب پنکھوں کا میں دھیان رکھوں گا تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے۔ بڑی اچھی بات ہے، چیزیں مینیج کرنی چاہیے۔ سارا خاندان اکٹھا ہو گیا نا کہ جناب یہ ایشو اب بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے میں شادی کے اخراجات کم کر لوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی خواہش چھوڑ دوں گا، کچھ عرصے کے لیے حالات ایسے بن گئے ہیں۔ اچھی بات ہے نا، مسئلہ حل کرنا چاہیے، مجھے خوشی ہے اس بات پہ، لیکن میں کہتا ہوں بعض کا خاندان میں کوئی رنجش ہو گئی ہے، ماں کے میکے میں یا باپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا، ہم آپس میں بیٹھ گئے، بچوں نے سمجھایا نہیں ابا جی فلاں شادی میں آپ کو جانا پڑے گا، بعض کا ماں نے سمجھایا، بعض کا جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اگرچہ مجھے پتہ ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن مسئلہ اب اس کو حل کرنا ہے۔ کمپرومائز کرتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہمیں پتہ اس مسئلے کے بغیر خاندان نہیں چل سکتا، ہمیں یہ شادی اٹینڈ کرنا ہوگی۔ آپ بچوں کی چھٹیاں کروا کے بھی وہاں پہنچتے ہیں کہ یار یہ اہم مسئلہ کہیں نفرت نہ پھیل جائے۔ میرا سادہ سا سوال ہے یار، معیشت ہو، کاروبار ہو، گھر کے مسائل ہو، خاندان کے مسائل ہو، یار میں نے کہا ایک برتھ ڈے کے اوپر پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، کہتے جناب 7 بجے رکھ لیں، کہتے نہیں 9 بجے تک دکان بند ہونی ہے، 10 بجے کا ٹائم رکھو، کوئی کہتا ہے جمعہ نہیں ہفتہ رکھ لیں، کوئی کہتا نہیں ہفتہ نہیں اتوار رکھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس ایونٹ کے اوپر پوری فیملی کو بیٹھنا چاہیے، اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار مہنگائی، کاروبار، خاندانی مسائل، برتھ ڈے، کل، چیلم، 10واں، عقیقہ، ولیمہ، لڑائی جھگڑے، ہر مسئلے کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ نماز والی بات پہ ہم کس دن بیٹھیں گے؟ اس پہ ہم کب بچوں کو بٹھائیں گے کہ بیٹا ساری خواہشیں میں تمہاری پوری کرنے کے لیے آمادہ ہوں؟
میں نے اپنی زندگی لگا دی، لیکن ایک رب کے حضور سجدہ کرنے پہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پر مجھے اور آپ کو بیٹھنا ہوگا اور ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ جی ہمارا کام تو بچوں کو کہنا ہے، بچے نہیں مانتے تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں اپنی دکان کی باری تو یہ کبھی نہیں کہا۔ بچے نے دکان لیٹ کھولی، دوسرے دن، تیسرے دن، حد چوتھے دن، پانچویں دن ہم نے گھر میں پریا بٹھا لی، بہنوں کو بٹھا لیا، ماں کو بٹھا لیا، دادی اماں بھی بیٹھ کی، اور آج ہمارا لہجہ بدلا تھا۔ ہم نے کہا ذرا صاحبزادے سے پوچھ لیں، اگر یہ دکان وقت پہ کھول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے۔ میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، میں اپنی دکان 8 بجے ابھی بھی کھول سکتا ہوں۔ اپنی دکان کی باری تو نہیں کہا، کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ نماز کی باری ہم سب کہتے ہیں جناب ہمارا کام تو کہنا ہی ہے۔ اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ بچے نے ایک پیس کیا بیچ دیا دکان پہ، 300 پروفٹ تھا، اس نے 250 میں بیچ دیا، تو ہم نے کہا یہ 50 روپے تم نے رکھا، اس پہ تو اتنا مارجن تھا۔ تو بچہ ناراض ہو گیا کہ سیلز مین کے سامنے کیا ہو گیا، 50 پھر بھی بچے تو ہے تھے، 50 کی باری تو نہیں کہا، کوئی بات نہیں، بچہ ہے بیچ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے پروفٹ پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے ہم، اپنے کاروبار پہ تو کمپرومائز نہیں کر رہے ہم، اپنی دکان کی ٹائمنگ پہ تو کمپرومائز نہیں کر رہے ہم۔ ایک نماز ہی رہ گئی تھی جس کے لیے آسانی سے صرف یہ کہہ دیا کہ جناب ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، بچے نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ نماز کے اوپر بھی تو پریا بیٹھنی چاہیے، نماز کے اوپر بھی تو گفتگو ہونی چاہیے، نماز کے اوپر بھی تو بچوں کے ساتھ کلام ہونا چاہیے۔ اور جب ہم کریں گے اخلاص سے کوشش، مجھے پورا یقین ہے اللہ اخلاص والے کی محنت ضائع نہیں کرے گا، اللہ دوبارہ دلوں میں بات ڈال دے تک کوشش تو کرے، محنت تو کرے، توجہ تو دے۔ اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو میں کہنا چاہوں گا، میرے اس شیخ ایک دن کسی نے کہا جی ان کو داڑھی کا نہیں آپ نے کہا، تو مسکرا کے فرمانے لگے، میں بندوں کو بھی کہتا ہوں، ممبر پر بھی کہتا ہوں، تنہائی میں بھی کہتا ہوں، واعظ و نصیحت بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں بیٹھ جاتا ہوں کہ مالک تیرے بندے نہیں مانتے، میں تیرے حضور سجدہ کرتا ہوں، میری زبان میں تاثیر ڈال دے۔ تو جب ہم یہ کوشش کریں گے تو نتیجہ آئے گا نا۔ نماز نماز نماز، اپنے رب کے حضور سجدہ کرو، اس کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے، کل سے ہم پڑھا کریں گے، لیکن میں تو اس سے آگے کی بات کرنے لگا ہوں۔ جائیے جا کے قبرستانوں میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے کل سے پڑھیں گے، وہ کل نہیں آئی، قبر کی اندھیری رات آن پہنچی۔ تو میں کل کا قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں آج سے ہی، ابھی سے ہی، اگر صبح کی 4 نمازیں بھی قضا ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، گھر جا کے وضو کر کے کمرہ بند کر کے پہلے فجر قضا کرو، پھر ظہر قضا کرو، پھر عصر، پھر مغرب قضا کرو، اور عشاء کا بھی وقت باقی ہے، عشاء پڑھ لینے کے بعد تنہائی میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگو اور کہو مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کے آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی کنڈا کھڑکائے تو صحیح، کوئی اس کی رحمت کی امید پہ آوازاں لگائے تو صحیح، وہ بڑا کریم ہے۔ آؤ ایک بار مل کر اپنے رب کی حضور ہم کوشش کریں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نیت باندھی ہوگی انشاءاللہ جناب اللہ نے خیر فرمائی تو ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، شب برات پہ توبہ بھی کریں گے، لیکن میں پھر وہیں کھڑا ہوں کہ یار اچھی بات ہے رمضان کے روزے بھی ملے، اچھی بات ہے شب برات کی توبہ بھی ملے، لیکن یہ کس کو پتا کہ اس کو سب کچھ ملے گا؟ موت کا وقت تو بہت قریب ہے صاحب، تو مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے، ابھی سے فیصلہ کرنا ہے، اور 100% تیقن کے ساتھ اپنے رب سے میں اور آپ عہد کریں کہ مالک اب ہمارا کبھی سجدہ قضا نہیں ہوگا۔ پوری رات سون، میں کہتا ہوں کبھی رہ بھی جائے نماز، کبھی فیکٹری جاتے ہوئے، کبھی رش میں پھنس گئے، کبھی دوست ایسے آگے، کوئی مہمان آ گیا، نماز رہ بھی جائے، میں کہتا ہوں نیند نہیں آنی چاہیے، ساری قضا کر کے پڑھو، روزانہ قضا کر کے پڑھو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، 5ویں دن خود بخود دل چاہے گا یار رات جو 1 بار پڑھتا ہوں کیوں نہ سارا دن ساتھ ساتھ سجدہ کرو،
کوشش کرو یہ سجدہ کبھی قضا نہ ہو۔ میرے استاد تو فرمایا کرتے ہیں یار دوستوں سے دوستی بھی یہ ہے کہ میرا دوست اور وہ بے نمازی ہو، نہیں میں دوستوں کی محفل میں بھی نماز کے سجدے پہ اپنے آپ کو کبھی منع نہیں ہونے دوں گا، اور میں ان کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں آؤں گا۔ مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں بیٹیاں مصلے بچھا لے، اللہ اکبر، دیکھو پھر کیسے چھم چھم رحمت کی برکھا برسے گی۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی اس کے حضور جھکے تو صحیح، کوئی اس کو پکارے تو صحیح، بڑا کریم ہے۔ یقین جانو اتنی جلدی سامنے بیٹھا ہوا شخص بات نہیں سنتا جتنی جلدی اس کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی۔ کوئی آئے اس کے حضور گڑ گڑائے، مانگے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے سجدہ مانگو، اللہ دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت دیتا ہے۔ وقت سمٹ گیا۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے، اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ برادری کے لیے ہم نے کرنا، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد کو سکھایا جائے یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہاری خالہ ہیں، یہ چچا ہیں، یہ تایا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت کے بازو پھیلا کے رکھنا۔ کبھی تلخ کلامی بھی ہو جائے تو یہ بڑوں کا ادب احترام کا رشتہ کبھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات نادانی میں شاید کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں اپنی بہن کے ساتھ کلام نہیں کرتی، یا باپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے، تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری خالہ تو ہماری ماں کی وجہ سے خالہ ہے، اور اگر وہ ہماری والدہ کو نہیں بلاتی تو ہم کیوں بولیں۔ اسی طرح بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارا چچا تو ہمارے بابا کی وجہ سے چچا ہے، اور اگر وہ بابا کو نہیں بلاتے تو ہم کیوں بلائیں۔ اچھا بعض کو ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ ہم منع تو نہیں کرتے، لیکن جس انداز میں گھر میں ان رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، اولادیں ہماری ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیتی ہیں ہم نے کس سے کتنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے اور کس سے نہیں بڑھانا۔ کبھی گھر کے اندر نفرت آمیز جملہ نہ بولیے، کبھی اپنی اولاد کے سامنے رشتوں کو پامال نہ کیجیے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اولادوں کے سینوں میں نفرت جنم لے لے گی۔ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب بیٹا چچا کے خلاف کھڑا ہوا تو ماں اندر ہی اندر مطمئن ہوتی ہے چلو اچھی بات ہے پتر جوان ہو گیا، اب یہ چچا سے بدلے پورے کرائے گا، چلو میں تو کبھی سسرال میں بول نہیں سکی، تو وہ اپنے اندر نادانی میں غلط فہمی میں اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ماموں کے خلاف کھڑا ہو گیا تو باپ اندر ہی اندر مطمئن ہوتا ہے چلو اچھی بات ہے، ادھر تو اس کو بات کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہونے دیجیے، ہونا تو یہ چاہیے، لطف تو یہ ہے کہ اگر بیٹا ماموں کے خلاف کھڑا ہو جائے تو باپ درمیان میں آ جائے اور کہے بیٹا یہ بہن بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے، اگر میری اولاد ہو، میری تربیت تمہیں یہ کہتی ہے جس طرح میرا احترام کرتے ہو اسی طرح اپنے ماموں کا احترام کرنا، جس طرح میرا احترام کرتے ہو اسی طرح اپنے چچا کا احترام کرنا۔ یہ احترام کے رشتے ہیں، یہ سکھانے ہوں گے۔ کبھی اپنی اولاد کو نفرت کا خنجر نہ پکڑائیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ خنجر وقت آنے پر کسی اور گردن پر بھی چل جائے، اور وہ نفرت کا خنجر وہ گردنیں دیکھ کر نہیں چلتا، وہ نفرت میں چلتا ہے۔ کل کو جب بچے کی شادی ہوئی تو وہی نفرت اس نے ماں باپ کے ساتھ کی، تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ کے آگے، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو جناب 25 سال وہ آپ کی آغوش تربیت میں تھا، کہیں نہ کہیں سے اس نے نفرت سیکھی ہے، اور وہ کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے۔ محبت سکھائیے۔ کبھی وہ خالہ کی مدد کر کے آئے تو باپ خوش ہو کہ بیٹا اچھی بات ہے خالہ کی تم نے دوا کا بندوبست کیا۔ کبھی وہ چچا کی دوائی لے کر آیا تو ماں خوشی کا اظہار کرے بیٹا اچھی بات ہے بیمار کی تیمارداری کی، اور چچا کا تو ویسے ہی حق بنتا تھا۔ تو مجھے بتائیں جو بچہ چچا تایا ماموں خالہ کی بھی تیمارداری کرتا رہا اور ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا سعادت سمجھتا تھا، اگر کل امتحان آن پڑا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا پیار کرے گا۔ وہ اپنی
اپنی رشتوں کو کیسے نبھائے گا؟ تو رشتوں کو کبھی پامال نہ ہونے دیں۔ تیسری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں، جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل کی اعانت کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے، کل سے تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے۔ نیکی میں بڑی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرتے رہے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا، سب جتنا اجر اس پہلے کو بھی عطا کرے گا، چونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی تھی۔ آئیے نیکی کی دعوت پیش کیجئے، نیکی کے عمل کو اختیار کیجئے۔ اللہ کی توفیقات سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب میرے استاذ المکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ ہر سال ہمارے دوست رحیم یار خان سے قافلے کی صورت میں تشریف لاتے ہیں، تو اس بار بھی انشاءاللہ العزیز 2 مارچ رات 7 بجے جگنو چوک سے یہ قافلہ روانہ ہوگا۔ آپ احباب نمبر نوٹ کر لیجئے، جو دوست جانے کے خواہش مند ہوں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے قافلے کی تفصیلات لے سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کیجئے گا 0320 039 0040 0320 039 0040۔ اپنا نام لکھوا دیں گے تاکہ ہمارے دوستوں کے لیے بس کو مینیج کرنا آسان ہو جائے۔ تو خود بھی تشریف لائیے گا، دوستوں کو بھی دعوت پیش کیجیے گا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس اجتماع نور میں جب خاص طور پر دعا کے لمحات ہوتے ہیں تو بہت ساری دعاؤں کو اللہ کے فضل سے، توفیقات کرم سے شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے۔ خود بھی تشریف لائیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ جب بندے اکٹھے ہو کے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ آئیے خود بھی دین سیکھنے کے لیے سفر کیجئے، اور اس بار جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ مرکز مصطفیٰ کی شان و شوکت سے تعمیر شدہ بلڈنگ تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی ہیں۔ اس بار جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 9 منزلہ انٹرنیشنل لیول کا ہاسٹل ادارت المصطفیٰ کے طلباء کے لیے تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور آپ کے تعاون سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ یقیناً جب آپ تشریف لائیں گے منظرنامہ آپ کے لیے قرار دل ہوگا اور تسکین روح ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پہلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرمانا، قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرمانا، جو کہا جو سنا عمل کی توفیقات نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دینا، ہماری نماز کبھی قضا نہ ہو، اپنے حضور جھکتے رہنے کی توفیق دینا، ہماری جب سانس ٹوٹے تو ہمارا سر تیری دہلیز پہ ہو۔ یا اللہ ہماری آخری ہچکی تیری وفا میں آئے، ہماری آخری ہچکی تیری بندگی میں ٹوٹے۔ ہم جب قبر سے بھی اٹھیں تو یا اللہ ہم تیرے صالح بندوں کے ساتھ اٹھیں۔ اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز بنانا، یہاں آنے والوں کو ہمیشہ اسلام کی سچی اور سچی فکر نصیب ہوتی رہے، کام کرنے والوں کے قدموں کو گلزار فرمانا، علماء کرام جو اس کار خیر میں نوجوانوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، یا اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔